یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا یعنی مکہ والوں کا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. چونکہ یہ دونوں طرف کے فائدے سمیٹنا چاہتے ہیں اس لیے ان کا یہ طرز عمل ہے. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، سستی کرتے ہوئے. عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ سوائے منافق کے نماز سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا جس کا نفاق ظاہر ہو یا وہ بیمار ہو. اگر بیمار ہوتا تو بھی 2 آدمیوں کے سہارے چلتا ہوا نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا. محض لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی خاطر نہیں ادا کرتے اور خدا کو کم ہی یاد کرتے. نہیں، وہاں کھڑے ہو کر بھی دھیان سارا دنیا کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی یاد نہیں ہوتی. حالانکہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. تو اگر کوئی شخص نماز پڑھتا اور اللہ ہی کو یاد نہیں کرتا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا یہ عمل کیا معنی رکھتا ہے؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں اور نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یعنی ایسے لوگ کسی کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں، کسی کے بھی وفادار نہیں ہیں، وہ سیلفش ہیں، وہ صرف اپنے فائدے کے لیے ہر طرف جا رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کیا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، کیونکہ یہ دھوکہ بازی بدترین صفت ہے اور اس کے لیے بدترین انجام ہے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. یعنی اس نیچے والے گڑھے سے نکالنے کے لیے کوئی ان کی طرف نہیں جائے گا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی. آپ نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے یہ پتھر جہنم میں لڑکایا گیا تھا، آج تہ تک پہنچا ہے. سوچیے کہ وہ سب سے نیچے والا حصہ ہوگا کتنا دور اور کتنا اندھیرا اور کتنا اندر، کہ اس سے باہر نکلنے کی اگر کوئی سوچے بھی تو سوچنا بھی مشکل ہے کہ نکل ہی نہیں سکیں گے. یہ بدترین انجام بدترین اخلاق اور بدترین طرز عمل کی وجہ سے. حالانکہ دنیا میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتا ہے، بڑا ہوشیار سمجھتا ہے کہ وہ ہر ایک کو بے وقوف بنا سکتا ہے اور ہر ایک سے فائدے اٹھا سکتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں ہر چیز لکھی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کس حال میں کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. اس لیے سچائی اور وعدے کی پابندی اور کھرا ہونا اور امانتوں کی حفاظت اور بہترین اخلاق اور دین کی بہترین سمجھ، یہ ہے ایمان کی علامتیں، اور اس کے برعکس منافقت کی علامتیں ہیں. اس لیے انسان ہمیشہ اپنی امپروومنٹ کی کوشش کرتا رہے. ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم پھر پھسلتے ہیں، لیکن لازم ہے کہ انسان ہر روز اپنی پچھلی برائیوں کو اور اپنی غلطیوں کو اور خامیوں کو اپنے سے مائنس کرتا رہے. یہ ایک مسلسل سٹرگل ہے مرتے دم تک. اس لیے علاج بھی بتا دیا گیا، الا الذین تابوا، مگر وہ جو توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ اور اللہ کو مضبوط پکڑ لیں. یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، ان پر سچا ایمان لائیں، ان کی بات مانیں. واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، یعنی اخلاص کے ساتھ، بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھاوے کے اللہ کے لیے ہر کام کریں. فاولئک مع المؤمنین، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو آخر کیا پڑی کہ تمہیں خامخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنتے ہو اور ایمان کی روش پر چلتے رہو. تو اللہ بڑا قدردان ہے،
اور سب کے حال سے واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب کرے اور ہمارے اخلاق اور اعمال کو خالص اپنے لیے مخصوص کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.